عورتوں کے حالات خراب ہو جائیں تب بستی پر عذاب آتا ہے. اس لیے کہ جب مرد برائی کرتے ہیں تو عورتوں کا تقوی عذاب سے بچا لیتا ہے، لیکن جب عورتیں بھی پاپی ہو جائیں تو پھر اس بستی کو عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا ہے. آج عورتوں کا کیا حال ہے؟ چھوٹی آستین کے کپڑے فیشن، پتلے اور باریک لباس فیشن. عورتیں کانوں میں اگر بالیاں پہن لیں تو وہ دوپٹہ بھی اوڑھتی ہے نا، نیک گھرانے کی پارساں عورتیں بھی دوپٹہ بھی اوڑھتی ہے تو کانوں کے باہر یوں کرتی ہے تاکہ میرے جھمکے نظر آئے، میری بالیاں نظر آئیں. جبکہ دوپٹہ اس طرح اوڑھنا کہ کان اجنبی مرد دیکھے یہ حرام ہے، اس لیے کہ کان بھی سر کا حصہ ہے، کان بھی سر کا حصہ ہے. تو اگر آپ نے دوپٹہ پورا اوڑھا لیکن کان نظر آ رہے ہوں تو بھی حرام ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں اور وہ مرد انہیں نہیں روکتے، ایسے مردوں کو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ دیوس ہے، دیوس. اللہ نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے، اور وہ جو دعا کرتے ہیں ان کی دعا سر کے اوپر بھی نہیں جاتی. آج کوچنگ کے نام پر، کالج کے نام پہ قوم کی بیٹیاں دھڑلے سے بے پردہ جا رہی ہے. کوئی باپ کو فکر نہیں، بھائی کو فکر نہیں. میں کہتا ہوں کالج پڑھانا ممکن ہے، یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن کیا بے پردہ پڑھانا ضروری ہے؟ با پردہ نہیں پڑھ سکتی، پردے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی؟ بھائی اور باپ بے غیرت کیوں ہو گئے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے لیے؟ کیا کالج کے زینے تک کے باپ پردے کے ساتھ اپنی بیٹی کو پہنچا نہیں سکتا اور کالج کے زینے سے لا نہیں سکتا؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج ایک باپ نے اپنی بیٹی کو، شوہر نے اپنی بیوی کو، بھائی نے اپنی بہن کو موبائل لا کر کے دے دیا ہے. میری بہنیں برا نہ مانے، میں کہتا ہوں عورتوں کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ کیا عورتیں کوئی بزنس کر رہی ہے جو ان کو موبائل چاہیے؟ عورتوں کے لیے تو سب سے خطرناک رابطے کے آلات ہیں. اگر بیوی سے پیار ہے 5 لاکھ کا زیور دے دینا لے کر، لیکن 5,000 کا موبائل مت دینا. اگر بیٹی سے پیار ہے تو بیٹی کو 50 لاکھ کا زیور بنا دینا، مگر 50,000 کا موبائل مت دینا. اس لیے کہ آج جو افیئر اور ناجائز کے تعلقات جو تیزی سے پھیل رہے ہیں اس میں سب سے بڑا کردار موبائل ادا کر رہا ہے، اور بے غیرت باپ اور بھائی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں. میں کہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آؤ آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ کی بیٹی کتنی پارس اور باغیرت تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے لیے کتنی غیرت کا اظہار کرتے تھے. آؤ دیکھو، بس اسی پہ بات مکمل کروں گا. جس وقت آیت مباہلہ نازل ہوئی، آپ نے ممکن ہے سنا ہوگا بار بار، لیکن سنو میری بہنوں کی بھی توجہ، حضور نے بیٹی کے لیے کتنی غیرت کا اظہار فرمایا. دھیان سے سننا، اللہ اکبر. آیت مباہلہ نازل ہوئی، اس میں حکم دیا گیا یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، یہ اپنے گھر کی عورتوں کو لائیں، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو لائیں، یہ خود آئیں، آپ خود آئیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک قافلہ تیار کیا، گھر کی عورت کی حیثیت کا نمائندہ بنا کر حضور نے سیدہ بی بی زہرا پاک کا انتخاب کیا، بیٹوں کی حیثیت سے حسنین کریمین کا انتخاب کیا، اور خود میرے آقا مولا کائنات کو ساتھ لے کر چلے. 5 تن پاک پر مشتمل یہ قافلہ، 5 تن پر مشتمل یہ قافلہ. اللہ اکبر. وہ 5 تن جس کے بارے میں حضرت بیدم شوارسی کہتے ہیں، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، 5 تن پاک ہیں. اور یہ قافلہ جا رہا ہے، لیکن یہ قافلہ جا رہا ہے کس کے لیے؟ حمایت اسلام کے لیے، دین کی نصرت کے لیے. حضور اپنی بیٹی کو گھر سے باہر نکال رہے ہیں اس قافلے میں لے جانے کے لیے. ایک میدان میں یہ قافلہ جائے گا اور جانے کے بعد ان عیسائیوں کے لیے بد دعا ہوگی اور پھر وہ ہلاک ہو جائیں گے. لیکن آپ جانتے ہیں وہ پوری بات نہیں کہتا، آپ نے بار بار سنی ہے، لیکن یہ جو جا رہا ہے نا قافلہ، حضور گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کے بعد سرکار نے نکلنے سے پہلے مولا علی سے کہا، سیدہ فاطمہ سے کہا ہم اس طرح چلیں گے، ہم اس طرح چلیں گے. آگے آگے حضور ہوں گے، آگے آگے حضور ہوں گے، اور فرمایا میرے پیچھے فاطمہ ہوگی، اور فرمایا اس کے پیچھے علی ہوں گے،
فرمایا بیٹی فاطمہ جب میں پیر رکھ کر اپنا قدم ہٹا لوں تو میرے پیروں کی جگہ پہ تم اپنے پیر رکھنا. اور پھر مولا علی سے کہا علی جب فاطمہ پیر رکھ کر ہٹا لے تو تم اس کے قدم کے نشان پر اپنا پیر رکھنا. آپ سے پوچھتا ہوں آج سے پہلے کسی کو ایسا چلتے دیکھا گیا؟ آج سے پہلے کوئی قافلہ ایسا چلا؟ لیکن نہیں، اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو لے کر کے دین کے لیے نکل رہے ہیں. طریقہ چلنے کا کیا ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا حضور آگے چلتے، مولا علی پیچھے چلتے، بالکل پیچھے سیدہ چلتی. ایسا بھی ہو سکتا تھا سیدہ آگے چلتی اور مولا کائنات اور حضور پیچھے چلتے. نہیں، حضور آگے بیچ میں سیدہ پاک اور آخری میں مولا کائنات. اور پھر طریقہ کیا؟ جہاں جی میں آئے وہاں قدم نہیں رکھنا، بلکہ بیٹی جہاں میں قدم رکھ کر کے اٹھا لوں وہاں قدم رکھنا. اور مولا علی سے کہا جب فاطمہ قدم رکھے تو اس کے قدموں کے نشان پہ اپنا قدم رکھنا. یہ ترتیب چلنے میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے، گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی پہلی مرتبہ بیٹی کو گھر سے لے کر کے باہر نکل رہے ہیں تو حضور علیہ السلام اجنبی زمین پر پہلے اپنا قدم رکھ کر اپنے قدم کو اور فاطمۃ الزہرا کے قدم کے درمیان اور زمین کے درمیان، زمین اور فاطمہ کے قدم کے درمیان اپنے قدم کو پردہ بنا دیتے ہیں، اپنے قدم کو پردہ بنا دیتے ہیں. اور اس پردے پہ پھر سیدہ کا قدم. اور پھر بتا رہے علی فاطمہ کے نقش قدم پر کسی اجنبی کی نظر پڑے یا اجنبی کا قدم پڑے، نبی کی غیرت کو گوارا نہیں. تم نقشے پائے فاطمہ پہ اپنا قدم رکھ کر نشان قدم بھی مٹا دو تاکہ نہ نقش قدم پہ نظر پڑے نہ کسی کا پیر پڑنے پڑے. یہ رسول اللہ کی غیرت ہے، یہ آقا کریم کی غیرت ہے. اور سنو، صرف تقریریں تمہارے بچوں کو نہیں بدلے گی. جب ماں نیک ہوتی ہے تو اولاد کو ماں کی نیکی کی برکت خود بخود نصیب ہوتی ہے. کائنات میں کسی کی اولاد میں اتنے ولی نہیں ہے جتنے فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں ولی ہے. حسن جیسا ولی فاطمہ کا بیٹا، حسین جیسا ولی فاطمہ کا بیٹا، زین العابدین فاطمہ کا بیٹا، باقر فاطمہ کا بیٹا، جعفر صادق فاطمہ کا بیٹا، علی رضا فاطمہ کا بیٹا، جناب نقی تقی حسن عسکری فاطمہ کے بیٹے، غوث و خواجہ فاطمہ کے بیٹے، وارث دیوا فاطمہ کے بیٹے، شاہ برکت اللہ فاطمہ کے بیٹے. 90 لاکھ کافروں کو ایمان دینے والا معین الدین فاطمہ کا بیٹا، مخدوم سمنا کا تخت تاج چھوڑ کر کے ہند آنے والا فاطمہ کا بیٹا. اور آخری میں اللہ اکبر جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے وہ امام مہدی بھی فاطمہ کا بیٹا. کیوں؟ اتنے ولی کسی کی اولاد میں ہو تو بتاؤ. سرکار فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے قیامت تک اس کی اولاد پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دی. ماں پارسا ہو جائے، فاطمہ کے تقوی کی برکت تو قیامت تک اولاد کو ملتی ہے. تم اتنی پارسا تو نہیں ہو سکتی، اتنی ہو جاؤ کم سے کم تمہارے پوتوں تک تو یہ تقوی کی برکت نصیب رہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے جو سادات عند اللہ سید ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام ہے، وہ کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے. اس لیے کہ فاطمہ ان کی دادی کے تقوی کی خیرات ان کو ملے، ان کی برکتیں ملے گی. ہاں بلکہ یہاں تک فرمایا جو عند اللہ سادات ہیں اگر کچھ بھی زندگی میں کر لیا ہے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک توبہ نہ کر لے. ماں کی تقوی کی برکتیں یوں نصیب ہوتی ہے. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں میرے مرشد نے کہا جب عورتوں کے حالات خراب ہو جائیں تو بستی پہ عذاب آتا ہے. اللہ مجھے آپ سب کو حضور غریب نواز کی برکتیں نصیب فرمائے.